کہتے ہیں کہ جب آپ اس دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خطا ابلیس سے بھی ہوئی اور خطا آدم سے بھی ہوئی، لیکن ابلیس خطا کر کے مردود اور ملعون ہو جاتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام خطا کر کے فلاح پا جاتے ہیں۔ اس بات کے درمیان فرق کیا ہے کہ خطا ابلیس بھی کرتا ہے، حکم دولی ابلیس بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے گلے میں اللہ نے لعنت کا توق ڈال دیا، اور حکم دولی حضرت آدم سے بھی ہو گئی، لیکن حضرت آدم فلاح پا جاتے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں سبب کیا ہے کہ ابلیس مردود کیوں ہوا اور آدم فلاح کیوں پا گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سبب یہ ہے، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تو نے میری حکم عدولی کیوں کی، تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس پہ ابلیس واپسی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو الہ العالمین، اس لیے کہ تیری منشا ہی نہیں تھی کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تیری مشیت ہی نہیں تھی کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ جس طرح حضرت علامہ اقبال نے بھی اس کی منظر کشی کی کہ ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا میرے خلیفے کو، ابلیس کو اللہ نے جب یہ کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو ابلیس نے کہا کہ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ الہ العالمین، میں تیرے سامنے تکبر کا جملہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ تیری مشیت میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، لہذا میرا آدم کو سجدہ نہ کرنا یہ تیری مشیت ہے اور یہ تیری رضا ہے۔ جب اس نے اپنی بدفعلی کو، جب اس نے اپنی خطا کو، جب اس نے اپنی غلطی کو اللہ کی مشیت کہا، اپنے جرم کا اقرار کرنے کی بجائے، اپنے جرم کو ماننے کی بجائے، اپنے جرم کو قبول کرنے کی بجائے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جرم، میری غلطی، میری خطا یہ اللہ کی مشیت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور ملعون قرار دے دیا۔ جبکہ حضرت آدم فلاح اس لیے پا جاتے ہیں کہ حضرت آدم نے یہ نہ کہا الہ العالمین میرا اس درخت کے قریب چلا جانا یہ تیری مشیت تھی، حضرت آدم یہ نہیں کہتے کہ میری یہ غلطی، میری یہ خطا یہ تیری مشیت تھی، بلکہ حضرت آدم عرض کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین یہ تیری مشیت نہیں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو گویا اپنے جرم کو تسلیم نہ کرنا، اپنے اوپر طاری کی گئی ذلت کو خدا کی مشیت کہنا، اور اپنے جرم سے پہلو تہی کرنا، اپنے جرم کا اعتراف نہ کرنا، اپنے جرم کو قبول نہ کرنا، یہ سنت ابلیسی ہے اور اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا، خدا کی بارگاہ میں عجز و نیاز پیش کرنا، خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینا، اور خدا کی بارگاہ کے اندر یہ اعتراف اور یہ اقرار کرنا کہ الہ العالمین تیری مشیت نہیں، یہ میرے اپنے نفس کی خطا ہے، یہ میں نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس مقام نبوت پہ بحال بھی رکھتے ہیں اور ابو البشر کا لقب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہم جب یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یار کیا کیجئے، اب یہ خدا کی مشیت ہے، ارے بھائی یہ خدا کی مشیت یہ ہے کہ میری محبوب امت زوال میں پڑی رہے، خدا کی مشیت یہ ہے کہ میری محبوب امت یہ ذلت اور رسوائی سے دوچار رہے، نہیں، یہ ہماری اپنے کسی عمل کی خطا ہے، یہ ہمارے کسی جرم کی سزا ہے، یہ ہمارے کسی ظلم کا خمیازہ ہے جو ہم بطور قوم بھگت رہے ہیں، جس سے اللہ تعالی ہمیں باز رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس جبر سے، ہم اس ظلم سے جب باز نہیں آتے تو پھر وہ ہمارے اوپر یہ عذاب اور یہ ہلاکت طاری کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کا پہلا حصہ کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ان کو میں نے ہلاک اس لیے کر دیا کہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ تو پہلے ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم ظالم تو نہیں؟ ظلم کی دو قسمیں ہیں، ظلم ہوتا ہے حق کے ساتھ، ظلم ہوتا ہے حق کے ساتھ۔ حق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ ظلم چونکہ حق سے ہوتا ہے، حقوق سے ہوتا ہے، تو ہم پہلے دیکھیں کہ کیا ہم حقوق العباد میں کسی ظلم کے مرتکب ہوئے؟ تو آپ غور کریں،
کیا ہمارے معاشرے میں خون ناحق نہیں ہوتا، قتل ناحق نہیں ہوتا؟ اور کیا قتل ناحق ظلم نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر کسی مسکین کا، کسی غریب کا، کسی نادار کا، کسی یتیم کا حق نہیں مارا جاتا، اس کی حق تلفی نہیں ہوتی؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے سے منافقت ختم ہو گئی ہے؟ کیا منافقت ظلم نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے سے کسی غریب کی، مسکین کی عزت اور آبرو پہ ہاتھ اٹھانا، کسی کی عصمت کی پامالی کرنا، کیا یہ ظلم نہیں؟ اور کیا یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ کسی شریف النفس، کسی شریف الطبع، کسی شریف الفطرت خاندان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان کی پگڑی کو اچھالنا، ان کی عزت و آبرو کو اچھالنا، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ ظلم ہم سے ختم ہو گیا ہے؟ اپنی سیاست خدا کے دین کے نام پہ کرنا، خدا کے دین کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا، اللہ کے نام پہ لوگوں کو لڑانا، دین کے نام پہ لوگوں کو لڑانا، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے؟ حدیث کو، قرآن کو، مزار کو ذریعہ معاش اور روزگار کا طریقہ بنانا، کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ ظلم ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ جب یہ تمام ظلم، جب یہ تمام مظالم، جب یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تو پھر لما ظلموا، جو قومیں ظالم ہو جائیں، اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، میں ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قرآن میں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، میں نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ الہ العالمین کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کیا تیری مشیت تھی؟ کیا تیری رضا تھی؟ فرمایا نہیں، میری رضا اور میری مشیت تو یہ تھی کہ وہ آباد رہیں۔ انہوں نے خود اپنی ہلاکت کو ندا لگائی۔ الہ العالمین ہلاکت کو ندا لگانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، میں نے ان بستیوں کو اس لیے الٹ دیا کیونکہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ ظلم ہے جو ہم نے حقوق و لباس سے کیا، اور اس ظلم کی سزا ہمیں اس سزا کی صورت میں مل رہی ہے۔ اور ایک اور ظلم کو دیکھیں، جس ظلم پہ سوچنا، جس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، جس ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور وہ ظلم حقوق اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ظلم جو میں نے گنوائے یہ حقوق العباد سے متعلقہ تھے۔ ایک ظلم جو حقوق اللہ سے ہو رہا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی اور ہمیں اس امانت کا امین بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، ایک اساس دی، ایک بنیاد دی، اور ہمیں اس اساس اور اس بنیاد کا محافظ اور نگہبان بنایا، اس کا پاسدار اور پاسبان بنایا ہمیں۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنی تھی، لیکن ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے خود آگے بڑھ کے اپنی اس اساس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اپنی اس بنیاد کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ ہماری بنیاد اور وہ ہماری اساس وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ہم نے اس سے ظلم یہ کیا کہ ہم نے اس کو اپنی دکانداری کی خاطر کئی ٹکڑوں میں اور کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے اپنی اس امانت کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپی، ہم نے اس کی امانت داری کی بجائے ہم نے اس سے خیانت کی، اور اللہ کے دین کی اس اساس کو، اللہ کی توحید کی اس اساس کو، اللہ کے پیغام کی اس اساس کو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم نے کئی تفرقوں میں،
کئی فرقوں میں، کئی ٹکڑوں میں، کئی مسالک میں ہم نے اس کو بانٹ کے رکھ دیا، اور یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے اپنی اس اساس سے کیا جس اساس پہ ہماری اٹھان تھی۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہم نے اپنی اس بنیاد سے کیا جس بنیاد کے بغیر ہمارا وجود متزلزل ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ ہم نے آج تک تاریخ میں جتنا زوال پایا، ہم نے آج تک تاریخ میں جتنی سزا پائی، ہم نے آج تک تاریخ میں جتنی مار کھائی، وہ تمام کی تمام مار وہ ہم نے اسی کلمے کو تقسیم کرنے کی صورت میں پائی اور اسی کلمے کے اوپر تفرقے پیدا کرنے کی صورت میں پائی۔ ہماری جتنی خلافتیں ٹوٹی وہ تمام کی تمام خلافتیں وہ ہماری اسی تفرقہ پرستی اور اسی فرقہ واریت کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں۔ آپ خلافت راشدہ کو دیکھیں، خلافت راشدہ مسلمانوں کے مابین مسلمانوں کی ایک دوسرے سے جنگ کی صورت میں ٹوٹتی ہے۔ خلافت عباسیہ وہ مسلمانوں کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے ٹوٹتی ہے۔ خلافت ہسپانیہ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مسلمانوں کی نسلیں ختم کر دی گئیں، مسلمانوں کے آثار مٹا دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ اسی تفریق اور اسی تقسیم کی وجہ سے۔ خلافت عثمانیہ کو دیکھیں، خلافت عثمانیہ کس بنا پہ ٹوٹتی ہے؟ خلافت عثمانیہ بھی اسی تقسیم اور اسی تفریق کے اوپر ٹوٹی، اسی تفرقے پہ ٹوٹی۔ خلافت عثمانیہ کے کمر میں خنجر گھونپنے والے کون تھے؟ یہی مسلمان ممالک تھے، یہی مسلمان قبائل تھے جن کا تجزیہ کرتے ہوئے اس وقت کے سیاسی مدبر اور مفکر حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ ترکمان سخت کوش کو خاک و خون میں ملانے والا کون تھا؟ ترکمان سخت کوش کی اس خلافت کی بساط لپیٹنے والا کون تھا؟ ترکمان سخت کوش کی اس خلافت کو نیست و نابود کرنے والا کون تھا؟ وہ یہی ہمارے عرب ممالک تھے، وہ یہی ہمارے وہ مسلمان بھائی تھے، وہ یہی ہمارے مسلمان دوست تھے۔ اور جس زمانے میں بھی جب بھی کسی اسلامی سلطنت ٹوٹی، کسی بھی زمانے کے اندر جب بھی اسلامی خلافت ٹوٹی، وہ مسلمانوں کے مابین تفرقے پہ ٹوٹتی ہے۔ اور جب بھی جارے طاقتیں اور سامراجی قوتیں وہ آ کے مسلمانوں کا استحصال کرتی ہیں، وہ آ کے مسلمانوں کا قتل و خون کرتی ہیں، وہ آ کے مسلمانوں کو وہ ان کے لاشیں اٹھواتی ہیں، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جبکہ مسلمان وہ آپس میں تفریق اور تقسیم کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 9 سال سے جارے اور سامراجی طاقتیں سلطنت عراق پہ قابض ہوئیں، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بہانے کے، اور 9 سال تک ان کے قدم کس لیے جمے رہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ عراقی مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک طرف شیعہ مسلمان تھا، ایک طرف سنی مسلمان تھا اور ایک طرف کرد مسلمان تھا۔ اور ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری ذلت ہو یا ہماری عزت ہو، وہ مسلمانوں کی مجموعی طور پہ تاریخ میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا صحرا نہ ذلت کا توق نہ عزت کا صحرا وہ کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے کے گلے میں کبھی نہیں پڑا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ اگر نفع ہوگا تو پوری قوم کا ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو پوری قوم کا ہوگا۔ آپ تاریخ میں دیکھیں فارس کی فتوحات کو، شام کی فتوحات کو، روم کی، یورپ کی فتوحات کو، افریقہ کی فتوحات کو، سینٹرل ایشیا کی فتوحات کو، جنوبی ایشیا کی فتوحات کو، ان تمام فتوحات کو کیا کبھی کسی نے شیعہ فتوحات کہا؟ کیا کبھی کسی نے سنی فتوحات کہا؟ کیا کبھی کسی نے وہابی فتوحات کہا؟ یہ تمام کی تمام فتوحات یہ اسلامی فتوحات کہلاتی ہیں۔ اور جہاں مسلمان شکست سے دوچار ہوئے، اسپین کے اندر دیکھ لیں، اسپین کی شکست، اسپین سے سلطنت اسلامیہ کا خاتمہ، وہ شیعہ سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، وہ سنی سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، وہ وہابی سلطنت کا خاتمہ نہیں تھا، وہ اسلامی سلطنت کا خاتمہ تھا۔ اور آج آپ فلسطین کے اندر دیکھیں، غزہ کے اندر دیکھیں، جب وہاں پہ وہ سامراجی اور وہ یہودی استحصال اور وہ یہودی استعمار
جب وہ وہاں آ کے مسلمانوں کا قتل خون کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھنے والے کا گھر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ کون ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ گو ہے۔ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں، جب بھارت مظالم کرتا ہے، اس کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ میں شیعہ کو مار رہا ہوں، یہ سنی کو مار رہا ہوں، یہ میں کس کو مار رہا ہوں، وہ وہاں پہ مسلمان کو مارتا ہے۔ جب ہم اپنی اس بنیاد کو، جب ہم اپنی اس اساس کو اس انداز میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر وہ عذاب بھیجتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہم کلمہ طیبہ کو تقسیم کر دیں اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہم تفرقے پیدا کر دیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید میں دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ واضح حکم ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اب خدا کے اس حکم کے باوجود بھی اگر ہم یہ جسارت کریں کہ ہم نے ضرور اپنی شناخت وہ ملت اسلامیہ کی بجائے وہ کسی ایک جعلی، عارضی اور فروعی شناخت کے اوپر قائم کرنی ہے، تو اس کے بڑھ کے ہمارا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خطبہ حجت الوداع کے اندر دیکھیں، وہ خطبہ حجت الوداع جس کی اہمیت اور فضیلت اللہ کے قریب، اللہ کے حضور اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ جب حضور وہ خطبہ فرما کے اپنی اونٹنی کی سرا سے نیچے اترتے ہیں تو جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں، بشارت لے کے آتے ہیں، مبارک لے کے آتے ہیں، نوید لے کے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے اس خطبے کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔